بسی ہوئی الفت حسین کی رگ رگ میں ہے بسی ہوئی الفت حسین کی یوں ہے دماغ و دل پہ حکومت حسین کی یوں ہے دماغ و دل پہ حکومت حسین کی سر دے دیا بچائی مگر دین کیا پرو سر دے دیا بچائی مگر دین کیا پرو دنیا میں بے مثال ہے سیرت حسین کی دنیا میں بے مثال ہے سیرت حسین کی یوں ہے دماغ و دل پہ حکومت حسین کی نیزے پہ سر ہے ہونٹوں پہ قرآن کی آیتیں نیزے پہ سر ہے ہونٹوں پہ قرآن کی آیتیں کتنی بلند تر ہے تلاوت حسین کی کتنی بلند تر ہے تلاوت حسین کی رگ رگ میں ہے بسی ہوئی مودت حسین کی سجدے میں زیر تیغ ہے خیر النساء کا لال سجدے میں زیر تیغ ہے زہرا کا لال ہے کس قدر بلند عبادت حسین کی یوں ہے دماغ و دل پہ حکومت حسین کی ہر طرح کے
ظلم کیے ابن زیاد نے. کیڑا ظلم ہے جڑا آقا حسین نال نہیں ہویا، مگر اس دے باوجود سنو. ہر طرح کے ہیں ظلم کیے ابن زیاد نے، ہر طرح کے ہیں ظلم کیے عمر ابن سعد نے، لیکن شقی نہ پا سکا بیعت حسین کی، لیکن شقی نہ پا سکا بیعت حسین کی. رگ رگ میں ہے بسی الفت حسین کی، یوں ہے دماغ و دل میں حکومت حسین کی. اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد درود با حضور سرور انبیاء شافعی روزی جزا علیہ تحیت و ثنا پیش کرنے تو بعد قابل قدر واجب التعظیم و تکریم سامعین و حاضرین و ناظرین، صدر بزم حاضہ قبلہ والد محترم اور اج دی بزم دے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد سیال صاحب، خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال صاحب، ناظرینوں حاضرینوں سامعین، پچھلے جمعہ عنوان تھے پہنچیا کہ سیدہ زینب علیہ السلام ورضی اللہ عنہا آپ دیاں بہناں آپ دیاں بھابیاں دیگر خانوادہ اہل بیت کس انداز دے نال کوفہ شہر دے اندر داخل ہویا. خولی بن یزید دے متعلق بھی تسی سن چکے کہ انہوں ایک دن پہلا امام حسین علیہ السلام دا سر حوالے کیتا گیا کہ ابن زیاد دے دربار تک پہنچا دے، مگر وہ جدو پہنچیا قصر دے دروازے بند ہو چکے سن. انہیں سوچا کہ میں اپنے گھر لے جاواں. پھر نوار بنت مالک او دی بیوی نے امام حسین علیہ السلام دی جیویں تعظیم کی تھی، تکریم کی تھی، او تُسی پچھلے جمعے سن چکے ہو. صبح ہوئی، خولی بن یزید اسبہی اٹھیا، امام علی مقام علیہ السلام دے سر انور نو لے کے دربار ابن زیاد وچ پہنچیا. ابن زیاد کہنے لگا کہ اکیدہ سارے، خولی آکھن لگا پہچان کیدہ سارے. اتنے زخم اور کٹ لگے سن. حالانکہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام دی شکل بھول نہیں سی سکدا، مگر زخمہ دی وجہ تو خون دنال سارا منہ اور سر رنگین ہون دی وجہ تو پہچان نہ سکیا. خولی بن یزید اسبہی آکھن لگا ابن زیاد تین مبارک ہوئے، سانو فتح ملی اور حسین دے خاندان نعوذ باللہ پسپائی ملی. کھل کھلا کے ہسیا،
کہے لگان لگ پیا ابن زیاد. اس وقت اس کچہری دے اندر ضعیف صحابی رسول حضرت زید بن ارکم تشریف فرما سن. ابن زیاد خوشی دے مارے اچھل دے پیا. عوام نو نہیں پتا کہ اے جیکی دا سارے سرگوشی دے نال گل ہوئی. ابن زیاد نو پتا لگ گیا کہ حسین علیہ السلام دا سارے. حضرت جناب زید بن ارکم وہ بوڑے سن مگر وہ بھی پہچان گئے کہ اے نبی دی آل زہرہ دے لال دا سر انور ہے. ابن زیاد نے چھڑی پکڑی. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے ہونٹاں اور دنداں دوتے چھڑی ٹچ کرن لگ پیا. حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے بے غیرت اے جنہ دنداں اور جنہ ہونٹاں دے نال تو اے ظلم کر رہے ہیں اللہ دی قسم میں انہ ہونٹاں نو چم دیاں اللہ دے رسول نو ویکھے آئے. اپنی چھڑی پیچھے کر لے. لوگاں نو تجسس پیدا ہویا جڑے دربار وچ موجود سن آخر سر کدھا ہے. حضرت زید بن ارکم نے پھر بلند آوازی نال فرمایا اے لوگو میں نبی دا صحابی ہاں. میں جھوٹ نہیں بول رہا میں سچ بول رہا. اے حسین پاک دا سر انور ہے. اے اوس حسین دا سر جس سر انور نو نبی دی گودی کتنی مرتبہ نصیب ہوئی. اے انہ ہونٹاں دوتے چھڑی لگا دے پیا جنہ ہونٹاں رسول نے چمے ہیں. ابن زیاد غصے وچ بپھر گیا. آکھن لگا اے پیر فرتوت اے بوڑے بابے تیری عقل بچیاں والی ہو گئی ہے. اگر تو بوڑا ضعیف نہ ہوندا تے میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیندہ. حضرت جناب زید بن ارکم چیخ اٹھے. فرمایا ظالم تو میرا کیوں حیا کرنا ہے؟ تو گردن اڑا دے میری. تو کیوں میری حیا کریں گا؟ اکھے تو صحابی رسول ہیں. آپ نے فرمایا تینوں صحابی رسول دا حیا ہے بوڑا ہون دا حیا ہے تے نبی دی آل دا حیا نہیں تینوں نبی دی اولاد دا حیا نہیں تینوں نصیب ہو سکتا. چنانچہ حضرت جناب زید بن ارکم چیخاں مار دے ہوئے دھاڑا مار دے اٹھے اور دربار ابن زیاد دے وچوں باہر نکلے. یہ بعد وچ لوگ دس دینے کہ جناب زید بن ارکم جدو نکل دے سن پہ دربار دے وچوں تے آپ ایک کلمات بول دے سن پہ فرما دے سن پہ اے کوفے والے ہو تسی بے شک ظالم لوگ ہو. تساں خود اپنی جان دیتے ظلم کیتا. کیوں؟ تساں ایک غلام زادے نو ممبر دیتے بٹھا کے تخت دیتے بٹھا کے خود اپنے ہتھاں دے نال اے دی غلامی اختیار کیتی. ان قریب تواڈے وچوں چن چن کے جتنے اچھے لوگ ہونگے قتل کرے گا جڑے اچھے لوگ ہونگے انہوں نے اے شہید کرے گا. تواڈے جیسے جڑے شریر لوگ ہونگے انہوں نے اے اپنا محکوم بنائے گا تے تواڈے اتے حکومت کرے گا. بہت بڑا تساں یقیناً ظلم کیتا ہے اور تانوں ہدایت کدی نہیں مل سکتی کیونکہ اللہ دا قرآن سچ فرماتا ہے. اللہ دا قرآن سچ فرماتا ہے. اللہ دے قرآن دے وچ کئی مرتبہ الفاظ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا جڑے ظلم کر لین انہوں اللہ والو ہدایت مل دی نہیں. زید بن ارکم دھاڑا مار کے نکل گیا اور لوگاں دا گمان ہے کہ اگر یہ الفاظ جڑے نکلتے ہیں زید بن ارکم نے بیان کیتے ہیں نا اے ابن زیاد دے کرنا وچ پہ جاندے تھے وہ فوراں قتل کر دیندہ.
ادھر ابن زیاد نے دسیا گیا کہ خانوادہ اہل بیت بھی شہر کوفہ میں داخل ہو چکے. ابن زیاد نے کہا کہ اس سر حسین کو لے جایا جائے باہر. ہر پیرو زن مرد و عورت ہر بوڑھے نو ہر جوان نو دسیا جائے کہ اے حسین دا سر انور ہے تاکہ لوگاں تے میرا روب اور داغ بیٹھ سکے. چنانچہ امام علی مقام دے سر انور نے پھر پورے شہر کوفہ دی انہوں نے طواف کروایا, گردش کروائی, اور امام علی مقام آپ دا سر انور جدو گیا نا آپ دیاں بہناں بیویاں اور بیٹی دے سامنے داڑا مار کے روڑ لگ پے. حضرت زینب نے, جناب رقیہ نے, ام رباب, ام اسحاق, شہر بانو اور دیگر مستورات امام زین العابدین انہوں نے جدو ویکھیا امام حسین علیہ السلام دا سر انور عرض کر دنے اے اللہ اے ظلم اور اے جبر اے اوس حسین نال ہوندا پیا جڑا حسین بڑیاں نازاں تے نخریاں دے نال مصطفیٰ نے خود پالیا ہے. اے اللہ اسی تیرے تو صبر دی التجا کر رہے ہیں, سن صبر دی توفیق عطا فرما. فطری تقاضا رون دا روئے ضرور. چلدا چلدا دارالامارہ دی اندر قصر دی اندر قافلہ پہنچیا. جدو قصر دے اندر قافلہ پہنچیا محل دے اندر بٹھا دیتا گیا, سارے قیدیاں نو مستورات نو بٹھا دیتا گیا. ابن زیاد دیاں باندیاں مستورات دے قریب آ کے کھڑیاں ہو گئیاں. حضرت جناب زینب آپ دے کپڑے پھٹے ہوئے سن, پراگندہ سن, میلے کچیلے, کتنے دنہ دے تبدیل کیتے ہی نہیں, سفر بھی کیتا ہے. ابن زیادیاں لونڈیاں اور باندیاں سیدہ کائنات دی شہزادی دے کپڑیاں نو پکڑ کے سنگ دیاں نے نالے گھن کر دیاں نے, نفرت کر دیاں نے. اے او زینب جی دے کپڑے آسمانہ تو اللہ دی جنت دے وچوں آؤں دے ہوندے سن. اج نفرت دے اظہار ہوندے نے پہ. حضرت زینب خاموشی دے نال تکدیاں رہی. ابن زیاد نے گل شروع کی تھی, آکھن لگا اے عورت کون ہے جڑی بیٹھی ہے, میریاں لونڈیاں بار بار جی دے کپڑیاں تو نفرت دا اظہار کر دیا نے, اے عورت کون ہے؟ سب خاموش. حضرت زینب نے مخاطب ہو کے آکھن لگا کہ اے عورت تو کون ہے؟ لم تکلم ہو, آپ نے کوئی کلام نہ کیتا. دوسری مرتبہ پھر پوچھا بی بی تو کون ہے؟ آپ خاموش. تیسری مرتبہ پوچھا بی بی تو کون ہے؟ آپ خاموش. فقال بعد اماء ہی حاضی زینب, اے زینب بنت فاطمہ اخت حسین, حسین دی بہن زینب. ابن زیاد دی لونڈی نے تعارف کروایا. ابن زیاد آکھن لگا اے زینب ویخ الحمدللہ اللذی فدحکم وقتلکم واکذب احدوثتکم نعوذ باللہ من ذالک. ابن زیاد آکھن لگا زینب ویخ میں اس اللہ دا شکر ادا پہ کرنا, اس اللہ دا شکر ہے کہ جن نے تواڈی جگ ہنسائی بنائی اور تواڈیاں باتاں نو جن نے جھٹلا کے رکھ دیتا. میں اس اللہ دا شکر ادا کرنا کہ جن نے تانوں قتل کیتا. حضرت زینب نے فرمایا اے بغیرت تو اللہ دا شکر ادا کرنا پیا, بغیرت اللہ تو استغفار کر اور معافی مانگ.
تو آنا کہ میں شکر ادا پہ کرنا کہ انہیں ساڑیاں گلہ نو جھٹلایا، اس رب نے ساڑی جگ دے اتے جگ انسائی بنائی نہیں، میں تیری پلید زبان نو ویکھاں یا اللہ دے قرآن نو ویکھاں؟ ایک باری سبحان اللہ بولو، میں تو انہوں حضرت زینب دا جملہ پڑھ کے سنان لگا، پھر بولو سبحان اللہ۔ ساری تقریر ایک پاسے، حضرت زینب دا ایک جملہ ایک پاسے، سنو۔ تبری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 349 کھبا پاسا۔ ابن زیادہ کیا بھی اے زینب، اللہ نے تواڈی جگ انسائی بنائی دنیا دے اتے، یعنی تو انہوں ذلیل و رسوا کیتا۔ حضرت زینب نے فرمایا تو آنا میں اللہ دا شکر ادا پہ کرنا کہ انہیں ساڑی جگ انسائی بنائی۔ آپ نے فرمایا سن میں بھی اللہ دا شکر ادا کرنی ہے، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطغرنا تطہیرا۔ آپ نے فرمایا میں تیری گندی زبان ویکھاں یا اللہ دا قرآن ویکھاں، میں اس رب دا شکر ادا کرنی ہے۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے، اللہ اکرمنا بمحمد، جس محمد نے جنہیں اس رب دا شکر ادا کرنی ہے، جنہیں محمد دی آل وچوں بھیج کے محمد دی اولاد بنا کے سانو کائنات دے لوگاں دے فضیلت عطا کیتی ہے۔ وَتَغَّرَنَا تَتْغِيرًا۔ میں اس اللہ دا شکر ادا کرنی ہے جس رب نے سانو انج پاک کیتا جویں پاک کرن دا حق ہے، جنہیں سانو انج صاف کیتا جویں صاف کرنے دا حق ہے۔ میں اس رب دا شکر ادا کرنی ہے جنہیں سانو خوب پاک کیتا ہے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ میں اس اللہ دا شکر ادا کرنی ہے جنہیں ساڑیاں گلاں جنہیں ساڑیاں شانہ قرآن دی اندر بیان کی دیا نے۔ ظالمہ میں تیری گندی زبان والویکھا یا اللہ دا قرآن ویکھا، میں تیری گندی نطق و کلام ویکھا یا اللہ دا پاک کلام ویکھا۔ فرمائے انج کدی نہیں ہویا جویں تو نبیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساڑیاں پاکیاں خدا نے قرآن وچ بیان کی دیا نے۔ ہماری پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، ہماری پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سارے مل کے پڑھو، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان بے اجازت جن کے کر جبریل آتے نہیں، بے اجازت ان کے کر جبریل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں
قدر و شان مل کے اونچی بولو ایک باری لطف آوے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان بے ادبی گستاخ فرقے کو سنا دے اے غسل یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانیں حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زینب نے فرمایا انج نہیں جی میں تو بکواس پہ کرنا ہے انما یفتدہ الفاسق ویکذب الفاجر اللہ ان قریب فاسقانو ذلیل کرے گا اللہ فاجران دا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا میں توانو ذلیل کیتا نہیں سانو اللہ نے او عزتیں عطا کیتیاں نے جیڑیاں اللہ نے سانو ساری کائنات دے وچوں پڑھ کے دیتیاں نے ساڑھی شان نو کوئی بندہ نہیں رڑ سکدا اور میں تیریاں گلاں ویکھاں یا اللہ دا قرآن ویکھاں ابن زیاد آکھن لگا زینب چلو چھوڑ اس گل میں کٹے سر ویکھ تے کربلا دے وچ انہاں دے دھڑ ویکھ سارا منظر تساں ویکھیا ہے 10 محرم نو اے زینب کیف رأیت صنع اللہ بأہل بیتک ویکھ اللہ دی قدرت ویکھ نعوذ باللہ انہیں تیرے گھر والے نال کی سلوک کیتا ہے حضرت زینب نے فرمایا کہ کاتب علیہم القتل فبرزو الى مداجعہم تو ایک گل ہون پہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شہادت دیاں خبراں پہلے ہی عطا فرما چھڑیاں سان تے سانو پتہ سی ساڑھے شہید ہونے فبرزو الى مداجعہم او تواڈی طرح دم دبا کے بھاگن والے گیدڑاں دی طرح نہیں وہ شیر بن کے میدان کارزار وچ گئے نے اور اپنی قتلگاہ دی طرف خود چل کے گئے نے انہوں نے گھسیٹ کے باہر خیمیاں وچوں نہیں نکالیا گیا وہ خود چل کے گئے نے تے انہوں نے بزدلی نہیں شیر دلی دا مظاہرہ کیتا ہے یہ تے اللہ نے انہوں نے مقدرہ وچ شہادت پہلے لکھی سی لیکن سونا سیجمع اللہ بینک و بینہم اے جڑی بکواس ایتھے پہ کرنا ہے نا وہ ویڑا دور نہیں ان قریب بہت جلد اللہ تینوں تے میرے شہیدانوں اکٹھا کرے گا جمع کرے گا راہ ضرور کرے گا تے اوس ویلے تحاجون الیہ و تخاصمون عندہ یہ جڑیاں گلاں تو میرے نال کرنا ہے نا پیا کہ میں حسین نو ذلیل کر دیتا نعوذ باللہ اے کر دیتا یہ کیتا وہ کیتا یہ ساریاں دشمنی والیاں تے نفرت والیاں گلاں اللہ دے دربار وچ کریں میں تینوں کہہ رہی ہاں کہ اللہ نے پھر عرض کری یا اللہ میں حسین نال نفرت کر کے آیا میں حسین دے نال دشمنی مول لے کے آیا اللہ نال کریں تے پھر ویکھاں گے اللہ تیری گردن کیویں پکڑے گا اللہ تیرے تے کیویں عذاب نازل کرے گا جدو آپ نے ایک گل کی تھی بھی اللہ تینوں ضرور پوچھے گا فغاضب ابن زیاد غصے وچ بپھر گیا واستشاط آپ نے قتل دا آرڈر جاری کر دیتا آکھا لگا اس عورت نو قتل کر دیو ایک بندہ بیٹھا سی دا نام سی عمر بن حریث وہ آکھا لگا اصلحک اللہ الامیر وہ اللہ تعالیٰ پلا کرے اللہ تیری خیر کرے اونج تو کوفے دا امیر بننا ہے پیا انما ہی امرأتن وحل تو آخذ المرأة ویسے تو ساڑھا بادشاہ ہے کوفے دا تے تیرے وچ اینی ہمت نہیں بھی تو ایک عورت دی گل دا جواب دے سکے جواب تو دے نہیں سکتا کہ اس عورت دا مواخذہ کرنا ہے پیا ایک آرڈر جاری کر دیتے بھی عورت نے قتل کر دیو
یاد رکھ جدو عورت پریشان ہوئے مغموم ہوئے عورت دی گل دا مواخذہ نہیں کیتا جاندہ اے تے اوے جی دے 100 دے قریب شہید بھی ہوئے تے پھر خود قیدن ہے تو اس عورت نو مواخذہ نہ کر اپنے آپ نو سنبھال ابن زیاد نے دیکھا کہ لوگ میری مخالفت کرن لگ پہنے چنانچہ انہیں اپنے آپ نو سنبھالیا ٹھنڈا کیتا پھر لفظ بولے بکواس کرن لگا آکھن لگا اے زینب قد اشف اللہ نفسی من طاغیتک نعوذ باللہ آکھن لگا اے زینب تیری سرکشی تو اللہ نے مینوں میرے سینے نو شفا دیتی والعصات المردت من اہل بیتک اور نعوذ باللہ میں بڑا نرم جے الفاظ دے نال ایدہ ترجمہ کرن لگا آکھن لگا زینب تیرے شریر بھائی دے شر تو اللہ نے میں نے بچایا تے میرے سینے نو ٹھنڈ پہنچی حضرت زینب پہلے تے جواب دے دیا رہی ہیں جدوں نے آکھیا نا کہ تیرے شریر بھائی حسین شہید ہوئے تے میرے سینے نو شفا ملی فبکت زینب رون لگ پئیاں فرمایا بغیرتا تو جس حسین نو شریر آکھ رہے ہیں او دے جڈا تے شریف جہان تے بندے ہی کوئی نہیں او تے خود شرافت دا پیکر عزت دا پیکر غریباں دا حامی یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھن والا کتنے خاندانہ دی کفالت کرن والا دین اسلام دے جھنڈے گاڑن والا تو او دے واسطے کتنے برے الفاظ بول رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میرے سینے نو شفا مل گئی ہے فرمایا قتلت کہلی و ابرت اہلی و قطعت فرعی تو میرے خاندان نو شہید کر کے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی شہید کر کے او حسین جڑا جنتی جوانہ دا سردار ہے انہوں شہید کر کے انہوں شہید کر کے اگر تیرے سینے نو شفا مل سکتی ہے تو پھر تینوں شفا مل گئی ہے ابن زیادہ کھڑ لگا حاضی شجاعتن اے عورت دلیر بڑی ہے شجاعت دے وچ بڑی ہے قد لعمری کان ابو کے شاعرن شجاعن آکھن لگا میں نو انج لگدا ہے جی میں اتھے زینب نہیں بول دی پئی زینب دا باپ علی المرتضیٰ بول دے پیا حضرت جناب زینب نے فرمایا ما للمرأت اوی الشجاع عورت دا تے دلیری بہادری دا کوئی تعلق نہیں عورت فطری طور تے کمزور اعصاب دی مالکہ ہوندی ہے مگر ان لی ان الشجاعت لشغلا یاد رکھ اسی محمد دے گھر والے ہیں اللہ نے شجاعت ساڑھے مردان بھی عطا کیتی ہے عورتان بھی عطا کیتی ہے ابن زیادہ کھن لگا زینب مکدی گل مکانی بیخ اللہ نے منو فتح عطا کیتی اللہ نے تیرے ویر نو عورتینو شکست عطا کیتی سانو فتح عطا کیتی حضرت جناب زینب نے فرمایا بغیر زبان بندی کر حقیقی معنیاں دی اندر اللہ نے سانو فتح عطا کیتی ہے ابن زیادہ کھن لگا کی میں فتح عطا کیتی حضرت زینب نے فرمایا میں سارے لوگاں دے درمیان فیصلہ چھوڑن لگیاں گل میں کرانگی لوگ فیصلہ کرنگے تو بھی خاموش ہو جاوی میں بھی خاموش ہو جاویں گا ابن زیادہ کھن لگا بولیے
حضرت زینب نے جڑی گل کی تھی سنو لوکاں نے کن چکے لوکاں دیا نبضاں تیز ہو گئیاں مگر دھڑکنا بندی آ گئیاں لوکاں نے اپنے سانس روک لے کہ زینب کی گل کرن لگی ہے کی فیصلہ رکھن لگی ہے حضرت زینب نے فرمایا لوکو اے بول دے پیا کہ میں جت گیا میں میرے نال دے جت گئے نعوذ باللہ حسین ہار گئے حسین دی بہن زینب ہار گئی اے آندہ کہ حسین ہار گئے نے میرے شہیداں نو آندہ ہے وہ شکست کھا گئے اپنے کمینیاں نو آندہ ہے کہ انہوں نے فتح ملی ہے آپ نے فرمایا لوکو مینو ذرا فیصلہ دسو جڑے پہلوان جت دے نے اونا دے سرانو لوکی اونا نو اتے اٹھا کے لیوں دے نے جڑے پہلوان میدانہ وچ ہار جان دے نے او پیدل چل کے اپنے گھر والیوں دے نے شکستہ لہجے دے نال اپنے گھر والیوں دے نے جڑے غار جان دے نے او پیدل چل کے دے نے جڑے جت جان دے نے اونا نو لوکی کدیاں دیوتے چوک لئی دے نے ہن ذرا میرے ویراں والوی ویکھو میرے پتراں والوی ویکھو میرے بھتیجیاں تے بھانجیاں والوی ویکھو ایندے جتنے مرے نے سارے کربلا دے میدان دے اتے پے نے پر جڑے ساڈے شہید نے اونا نو تھلے نہیں رکھیا گیا اونا نو موڑیاں تمہیں اچھا درجہ دے کے لے آندہ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے مرے نہیں میرے کلوی جیوں دینے میرے فتح لے کی آئے نے جیڑے ہر دینے اوننو لوکی تھلے ٹور کے لے آن دینے اے خود پیدل چل کی آئے نے مگر میرے ویران نے سرانو اٹھا کے لے آئے نے لہذا اللہ نے سانا فتح عطا کی تھی کوئی بتائے کوئی کہیں ہے حسین سا کوئی بتائے کوئی ہے کوئی بتائے کوئی کہیں ہے حسین سا کوئی بتائے کوئی کہیں ہے حسین سا لاکھوں میں ایک باجبی ہے حسین سا لاکھوں میں ایک باجبی ہے حسین سا کس کی نظر میری فئت ہفتہ ماہ ہے گم ماتھے پہ کس کے نور ماتھے پہ کس کے نور جبی ہے حسین سا ماتھے پہ کس کے نور جبی ہے حسین سا حضرت زینب نے فرمایا میرے ویر حسین ورگا کوئی لے کے آوے تو آنا میں حسین نالو جت گیا تو حسین نالو کدی بھی نہیں جیت سکتا حسین نو اللہ نے حسب بھی اللہ عطا کیتا حسین نو اللہ نے نسب بھی اللہ عطا کیتا حسین دے داد کیا ورگے کسے دے داد کے نہیں حسین دے نان کیا ورگے کسے دے نان کے نہیں حسین دیا خالہ ورگیاں کسے دیا خالہ نہیں ہو سکتیاں حسین دے ویران جیسے کسے دے ویر نہیں ہو سکتے حسین دے بابا جیسا کسے دا بابا نہیں ہو سکتا حسین دی ماں سہرا جیسے کسے دی ماں بھی نہیں ہو سکتی حسین دے نانے جیسا کسے دا نانا بھی نہیں ہو سکتا کوئی بتائے کوئی کہیں ہے حسین سا بے اختیار کہنے لگے ساکنان عرش بے اختیار کہنے لگے ساکنان عرش وہاں بھی نہیں یہاں بھی
نہیں ہے حسین سا وہاں بھی نہیں یہاں بھی نہیں ہے اے خالق جہاں تیرے سارے جہان میں اے خالق جہاں تیرے سارے جہان میں کوئی حسین تھا نہ ہنسی ہے حسین سا اے خالق جہاں تیرے سارے جہان میں اے خالق جہاں تیرے سارے جہان میں کوئی حسین تھا نہ ہنسی ہے حسین سا لاکھوں میں ایک بار جبھی ہے حسین سا لاکھوں میں ایک بار جبھی ہے حضرت زینب نے فرمایا میرے ویر حسین نو کوئی شکست نہیں دے سکتا اللہ نے شان ہڈیاں عطا کیتیاں نے میرے نانے نے میرے ویر حسین دے تذکرے نے اچھے لفظاں نال کیتے نے کہ میں اپنے کنا دے نال اپنے بابا علی تو سنے میرے بابا علی فرماتے سن بیٹی زینب اے تیرا ویر حسن تے حسین نے جنہاں نو وکھو وکھ نبی نے شانہ دیتیاں نے نبی نے اینا دے بارے فرمایا حازان ابنان اے حسن بھی میرا پتر ہے حسین بھی میرا لال اے ابن زیاد اللہ نے اللہ دے حبیب نے میرے ویر حسین نو شان عطا کیتی ہے جڑی کسے نو شان نہیں ملی میرا ویر حسین آوے جی دے بارے میرے نانا نے فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ میں تواڈی تیرازیاں ایک باری پھر بولو سبحان اللہ الحسین منی الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے حسین باغ نبی کا گل ہے اسی کے دم سے ہیں بہاریں اسی سے گلشن میں دین حق کے خزاں کا اب شائبہ نہیں ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے جدا نہیں ہے تسی پڑھ لو ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے جو ابن
حضرت زینب تو ادی اکھ موڑی حضرت جناب زین العابدین نو ویکھیا آکھن لگا اے کون ہے آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے تو کیدا پتر ہے آپ نے فرمایا میں حسین دا بیٹا ماں ابن زیاد چیخ اٹھیا آکھن لگا مینوں تے پتہ لگا حسین دا پتر علی شہید ہو گیا او تو اجے بھی زندہ ہے امام زین العابدین نے فرمایا او حسین دا پتر ایک علی نہیں جیڑا پہلا شہید ہویا ہے جیڑا میدان دے وچ جا کے شہید ہویا ہے او بھی علی ہے جیڑا خیمے دے اگے شہید ہویا ہے او بھی علی ہے جیڑا تیرے سامنے تیرا بوتھا بند کرن واسطے کھڑا ہویا ہے اے بھی حسین ابن علی دا پتر علی ہے ابن زیاد آکھن لگا تسی کنے کو علی ہو تسی کنے کو علی ہو حضرت زین العابدین نے فرمایا میں اپنے ابا تو سنے اچھا یہ بھی یاد رکھا جی حضرت زین العابدین دا پہلا نا جڑا کنیت مشہور سی او سی علی اصغر وڈا پتر علی اکبر یہ جدو پیدا ہوئے نا امام زین العابدین تے انہاں دا نام رکھیا سجاد تے نال انہاں کنیت دیتی امام حسین نے علی اصغر تے جدو علی اصغر پیدا ہوئے نا انہاں دا نام رکھیا آپ نے عبداللہ مگر انہاں نے کنیت دیتی علی اصغر انہاں نے کہا تو پتر ہونا علی اصغر نے تو ہونا علی اوسط ہو گئے ہیں یعنی علی اکبر علی اوسط علی اصغر حضرت حسین نے پھر ایتھے فرمایا سی جدو علی اصغر عبداللہ نو چھوٹے نو 6 مہینہ دے جڑا شہید ہویا انہوں جدو آپ نے آکھا نبی اے ہونا علی اصغر ہے تے تو علی اوسط ہے تے وڈا سارا نال علی اکبر ہے ایتھے حسین علیہ السلام دا تاریخی جملہ سنو آپ نے فرمایا اے اللہ کدی مینوں تو 1000 پتر دے میں 1000 پتر دا نامی علی رکھاں گا حضرت زین العابدین نے فرمایا میرا نام علی ہے میں حسین دا بیٹا اسے کیا انہوں کیوں نہیں شہید کیتا ابن سعد آکھن لگا جی یہ سانو لگتا ہے کہ بالغ نہیں ایسا کہ بھی چلو چھڑ دیں گے اسے کہ نہیں انہوں بھی قتل کر دیں پہلے امام زین العابدین جناب زینب نو سینے نال لگے اور روئے حضرت زینب نے فرمایا کہ ابن زیاد اگر تو مومن ہے تے سانو قتل کر یہ تیرے وچ ایمان ہے نا تے سانو قتل کر مگر میں جاننی ہے تو بے ایمان ہے تو سانو قتل نہیں کرے گا ساری بیبیاں نے پیچھے اس نعرے دے وچ نعرہ بنا کے جواب دیتا ابن زیاد زین العابدین نو بعد وچ قتل کری پہلا سانو قتل کر حضرت زین العابدین پھر بولے آپ نے فرمایا ابن زیاد بے شک میں نو قتل کر دے مگر میں نو کوئی ایسا مسلمان بندہ بخا دے جڑا میری ماما تے بہنہ نو با حفاظت مدینے چھوڑا دے میں نو ایسا بندہ دے دے مسلمان ہو مومن ہو ہائے سید تیری غیرت تو صدقے علماء فرما دینے کہ ایتھے امام زین العابدین نے ایک واقعے دی طرف اشارہ کیتا حاتم تائی دی بیٹی جدو گرفتار ہوئی تھے نبی پاک نے 2 صحابہ دی ڈیوٹی لائی فرمایا بھی جاؤ اینو ایدھے علاقے میں چھوڑ کے آؤ تے با حفاظت چھوڑ کے آنا لوگاں دے درمیان مشہور سی کہ مکے دے لوگاں دی بچیاں اٹھا لیندے نے خانے کعبے دے وچوں بدکاریاں کر دینے واپس نہیں کر دے بدماشی دے اتر آؤ دینے لوگ پھر طواف کعبہ چھوڑ گئے سن بچیاں عورتاں پھر نہیں سن لے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اینج دی تربیت کی تھی حضور نے فرمایا جاؤ انہوں ایدے علاقے میں چھوڑ کے با حفاظت اور جدو گئی اپنے خاندان دے اندر تو لوگوں دے آڑے دوالے آکے بہ گئے انہاں کہ پتر تھی یا سنا کی بنے تیرے نا اسے کہا میں نے کوئی پرابلم نہیں میں بڑی عزت نال آئیاں تے میں نے عزت نال لے کے آئے نے انہاں کہ ایسا تے انج کر کے مکے دے لوگاں دا سنے ہیں تو ایک ہی میں ہو سکتا ہے
حاتم تائی دی بیٹی آکھن لگی او جڑیاں گلاں سن او لنگ گئیاں نے ہن اللہ نے محمد نو بھیج چھڑیا ہے بیست انہاں دی ہو گئی ہے نبوت دا اعلان ہو گیا ہے آج تو بعد انج کوئی نہ کرے گا جڑے محمد دے غلام نے وہ بڑی حفاظت نہ لے کے ہوتے ہیں انہاں کنی کو تیری انہاں حفاظت کیتی ہے اس نے کہا کہ پہلے میں اگے آپ تو رسا بھی میں تو رستہ بخانی ہے تسی رستہ نہیں جان دے مگر ہوا چل پئی تے ہوا دے ذریعے میری چادر دائیں بائیں ہوتی سی انہاں نظرہ جھکا کے کیا بیٹی بہن تو پیچھے آ جا بس سن پچھو بول دی جاتے اسی آپ پہ ٹر دے جوانی تے میں اپنے آپ کو اینا کانفیڈنس نال تے اینے یقین نال یہ کہہ سکنی ہاں کہ میں اپنی گھر دی 4 دیواری وچ بھی اونی محفوظ نہیں جنی میں محمد دے غلامہ دے وچ محفوظ اپنے آپ کو سمجھ لیا امام زین العابدین نے اس واقعے دی طرف اشارہ فرمایا کہ انج دا مسلمان میں نو دے بے شک قتل کرنا لیکن جدو بیبیاں نے احتجاج کیتا واپس مڑ گیا گھر دے وچ ایک پاسے قید خانے وچ قید کر دیتا گیا نماز واسطے اعلان کروایا کہ جامعہ مسجد دے اندر نماز ہوئے گی آ گیا نماز جماعت کروائی جماعت کروانے تو بعد ممبر تے بہ گیا ممبر تے بہ کے آکھن لگا ہے لوگو تو انہوں مبارک ہوئے تے میں نے بھی مبارک ہوئے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قتل القذاب ابن القذاب الحسین ابن علی و شیعتہو آکھن لگا کہ ایسا یہ تو انہوں سمجھانا سے گل کرنے لگا نعوذ باللہ قذاب ابن قذاب یعنی جھوٹے پتر نو اساں قتل کیتا ہے تے او نہ دے نال جڑے سنگی ساتھی سن انہوں نے قتل کیتا ہے تے سن فتح ملی ہے ایک بندہ سی دا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی وہ بے شک بوڑے سن مگر حضرت علی المرتضیٰ دے نال بڑا پیار کر دے سن جابر حکمران دے سامنے ایک لفظ حق دی گل کریے تے 100 شہیدان دا ثواب ہے ہن اے لفظ سنیا جے ایک باری مینوں تسی سناؤ سبحان اللہ حضرت جناب عبداللہ ابن حفیف ازدی فرمان لگے بغیر زبان بند کر ابن زیاد نے نہیں سنیا اوہی گفتگو پہ کر دے نعوذ باللہ میں قذاب ابن قذاب نو قتل کیتا میں فتح حاصل کیتی انہوں پسپائی ملی مینو فتح ملی لوکا تو انہوں مبارک تے مینو بھی مبارک حضرت جناب عبداللہ ابن حفیف ازدی لوگاں دیاں کتاراں لگیاں سن جماعت نہ لوگاں نے نماز پڑھی سی ابن حفیف ازدی لوگاں دیاں گردنا پھیلانگ دیاں ہویاں ساریاں صفانو چیز دیاں یا او دے ممبر دے کول آگے کھڑے آگے مینو بڑا سواد ہے اے جملے پڑھ کے ان ساری تقریر ایک پاسے مگر حضرت جناب عبداللہ ابن حفیف دا اکیلا جملہ ایک پاسے حضرت جناب عبداللہ ابن حفیف ازدی او دے سامنے کھڑے آگئے آپ فرماؤں دینے اے ابن مرجانہ اے ابن زیاد ان ابن القذاب انت و ابوکا باللازی ملاکا آپ نے فرمایا ظالمہ سچیاں نو جھوٹا یا نبیا صدیقہ نو جھوٹا یا نبیا جبکہ میں آنا ماں تو بھی جھوٹا ہے تیری ماں بھی جھوٹی ہے تیرا باپ بھی جھوٹا ہے جن نے تینوں ولی عہد بنایا ہے جن نے تینوں کوفے دا گورنر بنایا ہے وہ یزید بھی جھوٹا ہے ابن زیاد دے سامنے حضرت جناب عبداللہ ابن حفیف ازدی نے جملہ بولیا ایک ماحول بن گیا لوکاں دے درمیان افواہاں جناب گردش کرن لگ پئیاں لوکاں دے دل جڑے سخت ہوئے سن کچھ نرم ہوئے حضرت علی دے جڑے منن والے سن اٹھ کے کھڑے ہوئے گئے عبداللہ ابن حفیف فرما دینے لوگوں مینو جواب دیوا حسین کل بھی سچا ہے اگو لوگی آدھے نے حسین آج بھی سچا ہے اسی بھی ہونا آکھاں گے میں آکھاں گا حسین کل بھی سچا تو سا آکھنا حسین آج بھی سچا حسین کل بھی سچا ہے حسین اچھی والا حسین کل بھی سچا حسین علی کل بھی سچا علی آج بھی علی کل بھی سچا
سچا علی آج بھی یزید کل بھی جھوٹا ہے آج بھی جھوٹا ہے ابن زیاد تو کل بھی جھوٹا ہے تو آج بھی جھوٹا ہے تو بھی جھوٹا تیرا خاندان جھوٹا نبی خود بھی سچا ہے نبی دے لال بھی سچے نے بے مثالے کری علی دا کری علی دا تری علی دا تقریر مکمل مل کے پڑھا بے مثالے کری علی دا کری علی دا تری علی دا بے مثالے کری علی دا تری علی دا میں انہاں تے راضیاں جڑے اچھی بول دیا پہ اللہ بھی راضی ہو دے اللہ دے نبی محمد بھی راضی ہون علی بھی راضی ہون بے مثالے کری علی دا کری علی دا تری علی دا بے مثالے کری علی دا کری علی دا تری علی دا لا زبالے لا زبالے کری علی دا کری علی دا تری علی دا کری علی دا تری علی دا کری علی دا تری علی دا میرا سارا سامان میرا سارا سامان علی دا جند علی دی ایمان علی میرا سارا سامان علی دا اے جند علی دی ایمان علی دا دل علی دا اے دل علی دا اچھی بولو اے دل علی دا سارے علی دا کھری علی دا تری علی دا دل علی دا اے سارے علی دا کھری علی دا آپ نے فرمایا کیتا ظالم اچھا سارے جملے ایک پاسے ایک پاسے میں جان کے اوڑی بول لینا تاکہ سمجھ لیں کتنا ظالم نو اوج ہووے باوے لکھاں دی فوج ہووے اوج سمجھ دینا بلندی بے ظالم باوے جتنی بھی پروان تے ہوئے پرواز ہوتے ہوئے کتنا ظالم نو اوج ہووے باوے لکھاں دی فوج ہو اور میں نہیں پتا بھی ویچ نوے چہرے بھی بڑے بیٹھے نے وہ کی سن دے نے سننا کتنا ظالم نو اوج ہووے باوے لکھاں دی فوج ہووے سب تے بھارا اصغر علی دا سب تے بھارا اصغر علی دا کری علی دا کتنا ظالم نو آج غابے باوے لکھاں دی فوج غابے باوے لکھاں دی فوج غابے سب تے بھارا اصغر علی دا اے کھری علی دا تری علی دا بے مثالے کری علی دا کری علی دا تری علی دا لا زبالے کری علی دا کری علی دا تری علی دا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور تھوڑی خیر ہاتھ چک کے بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت
شہید کربلا